أو كما قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل البشر بعد الأنبياء إمام الصديقين أو كما قال عليه الصلاة والسلام لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي رفيق ورفيق في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنا مدينة المعلم بابها أو كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی ہو مدینے میں ہے اتنی خوشبو اتنا جتنی خوشبو میرے محبوب کے پسینے میں ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب جیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر خدا سے تو محبوب ضرور ملتا ہے انتہائی قابل عزت احترام سامعین بزرگوں دوستوں عزیزوں طالبوں طالبوں آج 30 ستمبر 2022 ماہ ربیع الاول کے ابتدائی ایام ہیں آپ حضرات کی محبت اور شوق اور جذبہ جس کی وجہ سے جنگ سٹی کی یہ اس جامعہ مسجد غالباً اس کا نام
معروف عبد المالک ہے، جامعہ مسجد ٹھنڈی جھنگ شہر کے اندر اللہ احکم الحاکمین دی، اللہ احکم الحاکمین کی نہایت رحم اور کرم اور توفیق کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے اخلاص نیت کے ساتھ لب کشائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ میری عادت، میرا مزاج یہ ہے، جس عنوان پر بھی میں نے گفتگو کرنی ہوتی ہے، میری ابتدا اللہ کی تعریف سے ہوتی ہے۔ انشاءاللہ عنوان کے مطابق گفتگو کروں گا۔ الحمدللہ کیونکہ اس جامعہ مسجد کے اندر زندگی میں پہلی دفعہ جمعے کا موقع مل رہا ہے۔ آج سے کئی سال پہلے 15 شعبان کی رات اس مسجد میں میرا بیان ہو چکا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، 25 سال ہو گئے ہیں خطابت کرتے کرتے۔ میری طبیعت، میرا مزاج یہ ہے، میں جو بھی بات کرتا ہوں اللہ کی توفیق کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرتا ہوں۔ فرمایا جان بچانے کے لیے جس طرح سانس لینا ضروری ہے، ایمان بچانے کے لیے ذکر محبوب ضروری ہے۔ فرمایا کائنات کے کسی پھل میں میرے رب نے وہ مٹھاس نہیں رکھی جو مٹھاس، جو ذائقہ اللہ نے ذکر محبوب کے اندر رکھا ہے۔ فرمایا یہ جو قرآن مجید ہے، اس کو ہم کلام اللہ کہتے ہیں۔ کلام اللہ کا معنی اللہ کی بات، اللہ کا ارشاد، اللہ کا فرمان۔ فرمایا جب قرآن پڑھا جائے کہو خدا بول رہا ہے، جب حدیث پڑھی جائے کہو محمد مصطفیٰ بول رہا ہے۔ فرمایا خدا کو اس طرح مانو جس طرح مصطفیٰ نے کہا، مصطفیٰ کو اس طرح مانو جس طرح خدا نے کہا۔ پیارے بھائیوں، دین کی وساطت الحمدللہ پورے ملک پاکستان کے اندر اللہ نے دین کی خدمت کرنے کی توفیق دی ہے۔ میں جہاں بھی بیان کرتا ہوں، میرے پورے بیان کا خلاصہ، پورے بیان کا نچوڑ ایک ہی بات ہے۔ فرمایا کھانا کھانے سے بھوک دور ہوتی ہے، پانی پینے سے پیاس دور ہوتی ہے، نیند کرنے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے، بلب جلانے سے اندھیرا دور ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے جہالت دور ہوتی ہے۔ یہی قرآن ہے جو ھدی للمتقین ہے، اور یہی قرآن ہے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی دکھاتا ہے، جہالت سے نکال کر ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ قرآن
انسان کی طبیعت ہے، انسان کا مزاج ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے وہ ساری زندگی جتا دیتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بڑی بھلائی کی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی کی نوکری لگوا دی، ساری زندگی لوگوں کو بتاتا ہے میں نے اس کی نوکری لگائی ہے، اگر میں اس کی نوکری نہ لگاتا یہ در در کی ٹھوکریں کھاتا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی پریشانی میں ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کی پریشانی دور کرنے کا سبب بناؤں۔ ایک منٹ کے لیے سوچو، اگر وہ اس کی پریشانی دور کرنے کا سبب نہ بنتا اس کی جگہ دوسرا آدمی بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، اس ڈسپینسر کے پاس کوئی مریض دوائی لینے کے لیے جاتا ہے، اگر وہ نہیں ملا اس کا متبادل دوسرے ڈاکٹر کا انتظام ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی رکشہ لے کے جا رہا ہے، اگر اس نے اپنے رکشے پہ سوار نہیں کیا اس کی جگہ دوسرے رکشے والا آ سکتا ہے۔ اگر والد اپنے بیٹے کو پڑھاتا نہیں، اپنے بیٹے کی پرورش نہیں کرتا، والد کی جگہ متبادل چاچا یا ماموں کر سکتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے دنیا کے اندر جو جس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اگر وہ بھلائی نہ کرے اس کی جگہ متبادل کوئی اور کر سکتا ہے۔ لیکن جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے ساتھ بھلائی کی ہے، اپنے بندوں کو اللہ پاک نے نوازا ہے، اگر اللہ پاک نہ دے اللہ کی جگہ کوئی اور دے نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر یہ آنکھیں دینے والا کون ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے، یہ آنکھیں دینے والا کون ہے؟ گونج جانی چاہیے، سرور آنا چاہیے، ایمان تمہارا بیدار ہوگا، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ آنکھیں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگر میرا اللہ آنکھیں نہ دیتا اللہ کی جگہ کوئی اور دے سکتا نہیں ہے۔ بولنے کے لیے زبان دینے والا کون ہے؟ اگر اللہ نہ دیتے اللہ کی جگہ کوئی اور دے نہیں سکتا۔ کانوں کی سنوائی دینے والا کون ہے؟ اگر اللہ نہ دیتے اللہ کی جگہ کوئی اور دے سکتا نہیں ہے۔ ہم پاؤں کے ساتھ چلتے ہیں، یہ چلنے کی شکل دینے والا کون ہے؟ اگر اللہ نہ دیتا اللہ کی جگہ کوئی اور دے سکتا نہیں ہے۔ آسمان کو بلندیاں دینے والا کون ہے؟ اگر اللہ نہ دیتے اللہ کی جگہ کوئی اور دے سکتا نہیں ہے۔ آسمانوں پہ ستاروں کو جگمگ کرنے والا کون ہے؟ اگر اللہ نہ دیتے اللہ کی جگہ کوئی اور دے سکتا نہیں ہے۔ چاند کو روشنی دینے والا کون ہے؟ اگر اللہ نہ کرتے اللہ کی جگہ کوئی اور کر نہیں سکتا۔ میں ایسی بات نہیں کر رہا، آؤ ذرا اللہ کے قرآن کی سیر کرتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر خود ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ۔ سبحان اللہ۔ مجھے چار ایسے چاہیے، چار ایسے نوجوان چاہیے جو میرے ساتھ تعاون کریں، جب بھی بات اچھی نکلے اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جو بزرگ ہیں میں انہیں تکلیف نہیں دیتا، اگر میری حوصلہ افزائی کرتے وہ بھی کہہ دیں سبحان اللہ، انشاءاللہ
انشاءاللہ جنت میں محل تیار ہو جائے. توجہ کیجئے، ٹائم بڑا مختصر ہے، میں 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر دنیا کے اندر چاچا بھلائی کرتا ہے وہ ہر کسی کو بتاتا ہے میں نے اس کی نوکری لگوائی ہے، میں نے اس کو مکان بنا کے دیا ہے، میں نے اس کو تجارت کا سامان مہیا کیا ہے. ارے بھائی ایک منٹ کے لیے سوچنا، اگر یہ نوکری نہ لگواتا اس کی جگہ متبادل انتظام ہو سکتا ہے. اگر کوئی ریڑھی کو دھکا نہ لگاتا اس کی جگہ متبادل انتظام ہو سکتا ہے. ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، کار بند ہو گئی، 4 آدمیوں کو بلاتا ہے یار میری گاڑی کو دھکا لگا دو. اگر وہ نہ دھکا لگائیں اس کی جگہ اور آدمی آ سکتے ہیں. یہ تو میں بات کرنا چاہتا ہوں، دنیا کے اندر جو انسان دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اگر وہ نہ کرے اس کی جگہ دوسرا آدمی کر سکتا ہے. لیکن جو بھلائی اللہ نے اپنے بندے کے ساتھ کی ہے اگر میرا اللہ نہ کرتا اللہ کی جگہ کوئی کر نہیں سکتا. آنکھیں دیکھنے کے لیے اللہ نے عطا کی ہیں، اگر اللہ عطا نہ کرتے اللہ کی جگہ کوئی دے نہیں سکتا. زبان کو بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، اگر اللہ نہ دے اللہ کی جگہ کوئی دے نہیں سکتا. کاموں کی شروعائی اللہ نے دی ہے، اگر اللہ نہ دے اللہ کی جگہ کوئی دے نہیں سکتا. سوچنے کی ہمت اللہ نے دی ہے، اگر اللہ نہ دے اللہ کی جگہ کوئی دے نہیں سکتا. میری جیب کے اندر مال ہے، یہ مال اللہ نے دیا ہے، اگر اللہ نہ دے اللہ کی جگہ کوئی دے نہیں سکتا. تو صحت کے ساتھ بیٹھا ہے، اگر اللہ صحت نہ دے کوئی صحت دے نہیں سکتا. اللہ تیری عمر دراز کرے، تیری عمر برکت والی بنائے، اگر اللہ زندگی نہ دے اللہ کی جگہ کوئی دے نہیں سکتا. ارے بھائی ذرا دیکھ تو صحیح نا، ایک انسان بھلائی کرتا ہے اگر وہ بھلائی نہ کرے اس کی جگہ دوسرا کوئی اور کر سکتا ہے. جو بھلائیں میرے اللہ نے کی ہیں اگر اللہ نہ کرے اللہ کی جگہ کوئی کر نہیں سکتا. سبحان اللہ. تھوڑا جی اچھی آکھ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے وہ آکھ سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ کیجئے، میں تھوڑا سا سفر کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک قرآن میں خود فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، بطور سکون کے ہم نے رات بنائی ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ذریعہ معاش کمانے کے لیے ہم نے دن بنایا ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں یہ 7 آسمان میں نے بنائے ہیں. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. یہ جو مشرق سے سورج نکلتا ہوا دیکھتے ہو اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو میں نے نکالا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک فرماتے ہیں جدھر بھی تم دیکھتے ہو یہ سب کچھ میں نے بنایا ہے. اس لیے تو کسی شہر نے کہا تھا کہ دیکھنا یہ سب کچھ بنانے والا کون ہے. اللہ. تعریف اس خدا کی. سبحان اللہ. لگتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا آپ کی طبیعت نہیں ہے. اگر مزاج ہے تو پھر کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تعریف اس خدا کی
میرا ساتھ دے۔ تعریف اس خدا کی ہے جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسمان بنایا۔ سبحان اللہ، ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے۔ توجہ کیجئے، میری تقریر کا خلاصہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے دو نعمتیں دی ہیں، لیکن یوں نہیں کہا کہ میں نے بڑا احسان کیا۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ پاک نے یہ تو فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا سبحان اللہ، اے نوجوانوں، آپ چاہتے ہو میں بیان کروں؟ ذوق ہے؟ تھوڑا سا آگے آ جاؤ، ایسے ذوق بن نہیں رہا۔ جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں الحمدللہ تقریباً 700-800 آدمی ہوتے ہیں۔ یوٹیوب پر میرا بیان چیک کر کے دیکھو، ابھی میں خاموش ہوتا ہوں پوری مسجد میں گونج آتی ہے سبحان اللہ۔ لیکن آپ تو ماشاءاللہ مذہبی لوگ، بیدار لوگ ہیں، لیکن ابھی سردی آئی نہیں، پہلے ہی آپ سردی میں لگ چکے۔ آپ کہو گے سبحان اللہ؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کہو گے؟ ایک دفعہ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، پتہ چلا ہے؟ آپ ذرا توجہ کر، میں بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، پورا قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ پاک نے یہ تو فرمایا ہے کہ آنکھیں میں نے دی ہیں، اللہ پاک نے یہ تو فرمایا ہے سننے کے لیے کان میں نے دی ہے، اللہ پاک نے یہ تو فرمایا ہے بولنے کے لیے زبان میں نے دی ہے۔ میرا تصور، میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں یا اللہ آج کوئی بھلائی کرے، ہر کسی کو بتاتا ہے میں نے اس کو موٹر سائیکل لے کر دی ہے، میں نے اس کو مکان بنا کے دیا ہے، یا اللہ آپ احسان کیوں نہیں جتاتے؟ یا اللہ ذکر تو کیا ہے، یہ کام میں نے کیا، لیکن یہ نہیں فرمایا احسان کیا ہے، اس میں کیا راز ہے؟ اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں میرا تصور، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اس لیے ذکر کیا ہے جس چیز کا وارث کوئی نہ ہو ہر کوئی وارث بن جاتا ہے۔ فرمایا میں نے ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ کسی پہ کوئی ہاتھ نہ رکھے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسی نہیں ہے، فضول نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، بنانے والا اللہ، سبحان اللہ، بنانے والا اللہ ہے، اس لیے اللہ نے ذکر کیا۔ یا اللہ پھر احسان کیوں نہیں جتایا؟ اللہ پاک نے یہ تو فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، فرمایا میرے خزانوں میں کمی بھی کوئی نہیں۔ میں 6 نمبر بیان کر رہا ہوں، 6 نمبر کے انداز میں شان رسالت بیان کر رہا ہوں، توجہ کیجئے۔ فرمایا اگر میری کائنات کے خزانوں کو شمار کرنا چاہو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ایک جگہ فرمایا قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اگر ساری کائنات کے انسان مل جائیں، ساری کائنات کے فرشتے مل جائیں، ساری کائنات کے جنات مل جائیں، فرمایا میری تاریخ لکھنے میں مصروف ہو جائیں، میری نعمتیں لکھنے میں مصروف ہو جائیں، فرمایا ساری کائنات کے دریا سیاہی بن جائیں اور ساری کائنات کے درخت کلمے بن جائیں۔ ماشاءاللہ، یہ بہت میری حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔
اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ خطیب سمجھ جاتا ہے کہ کون سن رہا ہے، کون توجہ کر رہا ہے، اس لیے آپ میری حوصلہ افزائی فرمائیں، توجہ کیجئے۔ بات عرض کر رہا ہوں، بڑی عجیب بات ہے، توجہ کیجئے میرے بھائیوں۔ ساری کائنات کے انسان اللہ کی نعمتیں لکھنے میں مصروف ہو جائیں، ساری کائنات کے دریا سیاہی بن جائیں، ساری کائنات کے درخت کلمے بن جائیں، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ میری نعمتیں شمار کرتے کرتے لکھتے لکھتے سیاہی ختم ہو جائے گی، اس کی جگہ دوبارہ دریا سیاہی بن جائیں، پھر بھی ختم ہو جائیں گے، ساری کائنات کے درخت کلمے بن جائیں، کلمے چلتی چلتی ختم ہو جائیں، نئے درخت بن جائیں، پھر میری تاریخ لکھنے میں مصروف ہو جائیں۔ درخت ختم ہو سکتے ہیں، انسانوں کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، جنات کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، فرشتے بھی دنیا سے جا سکتے ہیں، لیکن فرمایا اس کا متبادل بھی ہو سکتا ہے، لیکن میری نعمتیں تم شمار نہیں کر اللہ علیہ اللہ دے نام پہ بولو، سبحان اللہ۔ میری نعمتیں شمار۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے یہ تو فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم میری نعمتیں شمار کرنا چاہو، شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، میرے خزانوں میں کمی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ میں نے جو کچھ دیا ہے احسان نہیں جتایا۔ یا اللہ کوئی ایسی نعمت ہے جب تم نے دی ہو اور احسان کیا ہو؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں ہاں ایک ایسی نعمت ہے جب میں نے وہ عطا کی ہے، میں نے وہ احسان کر دیا ہے۔ یا اللہ کہاں احسان کیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اس کا ذکر اپنے کلام میں کیا ہے۔ یا اللہ ہر نعمت تیری بے مثال ہے، اس جیسی نعمت دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، لیکن تو نے احسان نہیں جتایا۔ وہ کیسی نعمت ہے جس کا تو نے احسان جتایا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ نعمت یہ ہے۔ یا اللہ وہ کیا نعمت ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ ایسی نعمت ہے جب میں نے تمہیں اپنا رسول دیا، میں نے کہا میں نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا ہے، سبحان اللہ۔ میں نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا۔ یا اللہ دوسری نعمتیں بھی بے مثال ہیں، لیکن آپ نے نہیں فرمایا بڑا احسان کیا، اس میں کیا راز ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اس میں راز یہ ہے، یہ تو تیرے لیے محسوس ہو رہا ہے کہ آنکھیں بڑی بے مثال ہیں، فرمایا آنکھوں کی جگہ میں اور آنکھیں عطا کر سکتا ہوں، کانوں کی جگہ اور کان عطا کر سکتا ہوں، عزت کی جگہ اور عزت عطا کر سکتا ہوں، مال کی جگہ اور مال عطا کر سکتا ہوں، اولاد کی جگہ اور اولاد عطا کر سکتا ہوں، دنیا کی جگہ اور دنیا عطا کر سکتا ہوں۔ اس لیے میں نے یوں ہی کہا کہ میں نے بڑا احسان کیا ہے، لیکن میرے پاس ایک ایسا نبی ہے اس کی مثل کوئی نہیں ہے، اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ سبحان اللہ۔ میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے،
یا اللہ کس وقت؟ اور میں جب تمہیں میں نے اپنا رسول دے دیا، میں نے بڑا احسان کیا۔ پیارے بھائیو، پھر اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا تم تمام کے تمام اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقوں میں نہ پڑو۔ پھر اللہ پاک اس نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں، فرمایا فَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ سبحان اللہ، اچھا اتنا بتاؤ، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ جن کو آ رہی ہے وہ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے کہ میں نہیں سمجھا سکا، پنجابی گل کر لو نا، نہیں لگتا ہے تو 10 سال بانڈے میں جگال رکھو، جن کی وجہ کرنا تو اندر طبیعت بن نہیں رہی۔ نہیں تو جیڑا میں اللہ کا قرآن سنا رہا میں مزہ تو ہے کہ درخت بھی ہلنے لگ جائے، پہاڑ بھی ہلنے لگ جائے، ان کا پہاڑوں کو بھی گھارے ہو گئے ہو۔ آخو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ بڑی عجیب بات کر رہا ہوں، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ میں کر رہا ہوں، آپ بڑے لوگ ہو، سمجھ آ گئی، آپ کی انسلٹ نہ ہو جائے، لیکن اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے نبی کی محبت کے لیے اگر آپ کو تھوڑی سی تکلیف دے دی ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ توجہ کیجیے، بات عرض کر رہا تھا، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فرمایا میری اس نعمت کو یاد کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تیریاں نعمتاں تو بڑیاں ہیں نا، کیڑی نعمت یاد کریے؟ اکھاں لی فرمایا نہیں، کنا لی فرمایا نہیں، یا اللہ دماغ والی فرمایا نہیں، دل والی فرمایا نہیں، پیر والی فرمایا نہیں، ہتھاں لی فرمایا نہیں، زندگی والی فرمایا نہیں، آسماناں نوں لدیاں والی فرمایا نہیں، چاندوں چمک دتی فرمایا نہیں، ستاریاں چمک دتی فرمایا نہیں، سورج کو کرنا دیا فرمایا نہیں، یا اللہ ہو تیری تیری نعمت یاد کریے، فرمایا اس نعمت کو یاد کرو نا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً، سبحان اللہ۔ میری اس نعمت نو یاد کرو جس دے آن تو پہلے فرمایا تسی ایک دوے دے دشمن آئے، ایک دوے دے ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے آ کر تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ آدان، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اوپر اس نے ایسی محنت کی ہے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے ہو۔ یا اللہ میں مثال دیکھنا چاہتا ہوں، پر میں دیکھتے نہیں ہو، مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان جب مدینے آتے ہیں 13 سالہ مکی زندگی کا نچاڑ گئے ہیں، محمد عربی فرماتے ہیں مسلمانوں تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ایک مکہ کا جو مہاجر مدینے میں جاتا ہے، مدینے کا انصاری مکے کے مہاجر کو کہتا ہے سامنے میرے 2 مکان ہیں، میں بہر آ گیا ہوں، ان میں جس کو تو پسند کرے گا وہ تیرا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو جو پسند کرے گا وہ، روایات کے اندر آتا ہے ایک صحابی نے کہا اے میرے مہاجر بھائی، میری 2 بیویاں، میرے مہاجر بھائی
میری 2 بیویاں ہیں، اگر تو چاہے ان میں سے ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں، تو نکاح کر دے۔ میرے نبی نے کیسی محنت کی ہے، فضائل اعمال اٹھا کے دیکھو۔ ایک آدمی کہتا ہے غزوہ احد کے موقع کہ میں جا کر اپنے کزن کا جا کر خیال کروں تو کس حال میں ہے، آ کر دیکھتا ہے وہ خون میں لت پت ہے، تڑپ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے ایک مشکیزہ لیا، پانی بھرا اور اس کے قریب ہوا، وہ کہنے لگا ہے پانی، ابھی میں نے پانی کا برتن قریب کیا تھا، ساتھ ایک اور مسلمان تڑپ رہا تھا، اس نے کہا ہے پانی، وہ پہلا مسلمان کہتا ہے میری خیر ہے، اس کو دے۔ جب دوسرے کے پاس پہنچا، ابھی لبوں کے ساتھ اس پیالے کو لگاتا ہے، تیسرا کہتا ہے ہائے پانی، وہ کہتا ہے میری خیر ہے، اس کو۔ کیسی محنت میرے نبی نے۔ چوتھا کہتا ہے میری خیر ہے، اس کو دے دے۔ میرے بھائیوں، جب 5ویں کے قریب پہنچتا ہے اس کی روح پرواز کر گئی، چوتھے کے پاس آیا روح پرواز کر گئی، تیسرے کے پاس آیا روح پرواز کر گئی، دوسرے کے پاس آیا روح پرواز کر گئی، اپنے کزن کے پاس آیا روح پرواز کر گئی ہے۔ پانی ویسے کا ویسا، مجھے یوں نقشہ نظر آتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے بس بس، میں نے رزلٹ ہی دکھانا تھا کہ میرے نبی نے تمہارے اوپر محنت کیسے کی۔ اللہ خود فرما رہے ہیں میری اس نعمت کو یاد کرو کہ جس کو میں نے بھیجا، اور تم تو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، تم تو خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتے تھے، تم تو خانہ کعبہ کے اندر، اور تم نے تو 360 بت لا کے کھڑے کر دیے تھے، اور تمہارا حال تو یہ تھا، تم رہزن تھے، لیکن اس نے آ کر تمہیں رہبر بنا دیا۔ تمہارا حال تو وہ تھا، تم چور تھے، اس نے آ کر چوکیدار بنا دیا ہے، اور تمہارا حال تو یہ تھا، تم مجاہد تھے، اس نے آ کر مجاہد بنا دیا۔ اس نے آ کر مجاہد بنا دیا۔ اس لیے تو کسی نے کہا تھا قرآن کوئی اچھا پڑھے اسے قاری کہتے ہیں، جو خانے کعبے کا طواف کرے اسے حاجی کہتے ہیں، جو نماز پڑھے اسے نمازی کہتے ہیں، جو ایمان کی حالت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لے اسے صحابی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری نعمت کو یاد کرو۔ میرا نبی کتنی شان والا، کتنی عظمت والا، کتنے رتبے والا، کتنی رحمت والا، کتنی برکت والا، کتنی طہارت والا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صحابہ اکرام آگئے، آدھے امی ذکر رسول ہو رہے، اس زمین سونا اسی نبی دی شان کی تو بیان کریے، نبی دی عظمت کی تو بیان کریے، نبی دی رفت کی میں بیان کریے، نبی دی شان کی میں بیان کریے، نبی دی صداقت کی میں بیان کریے، نبی دی عدالت کی میں بیان کریے، نبی دی سخاوت کی میں بیان کریے، نبی دی شجاعت کی میں بیان کریے۔ امی کی فرمانیاں نے فرمایا قرآن نہیں پڑھ دے، قرآن کو کھول کے دیکھو، قرآن دے ہر سپارے دے، قرآن دے ہر صفحے دے، قرآن دے ہر رکوع دے، قرآن دی ہر آیت دے، کانا قلوبہ القرآن، میرے نبی دا حسن موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی دا حسن موجود ہے، قرآن کھولو تو صحیح۔ حضرت امی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرما دیا نے فرمایا لوامی زلیخا لو رائن جمیلہ لأثرن بالقطع علی القلوب۔ فرمایا جنہ
کو دیکھ کر انہوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی، جنہوں نے حسن محبوب کو دیکھا گردنیں کٹوا ڈالی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے سانو نبی کتنا پیارا تھا۔ آج ذرا قرآن کو پوچھئے، اے اللہ دا قرآن کائنات دا ذرہ ذرہ میرے نبی دی تعریف کر رہا ہے، میرے نبی دی شان بیان کر رہا ہے، میرے نبی دی عظمت بیان کر رہا ہے، میرے نبی دی پاکی بیان کر رہا ہے، میرے نبی دی رفت بیان کر رہا ہے۔ اے اللہ دا قرآن کیا تم ہی میرے نبی دی شان بیان کر گئے؟ اللہ دا قرآن کہتا ہے میں نو کھول کر دیکھنا، میں بھی اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ میں کہ قرآن تو بولتا بھی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے میں بولتا بھی ہوں، میں کیا آواز نہیں آتی، فرمایا دلاں دے کنا نال سن کے ویکھنا تینوں آپ ہی پتہ لگ جائے گا۔ میں اللہ دے نبی دی تعریف کر رہا ہوں، میں کہ کس طرح تعریف کر رہا ہے؟ آگر توجہ کر، میں جس ویلے نورانی کہتا اٹھایا میں انج نظر آئے، الف نے کہا اللہ کے پیارے آ رہے ہیں، با نے کہا بے سہاروں کے سہارے آ رہے ہیں، تا نے کہا تاجدار انبیاء آ رہے ہیں، سا نے کہا ساکب زمان آ رہے ہیں، جیم نے کہا جنت کے سامنے آ رہے ہیں، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہے ہیں، ہا نے کہا خیر الورا آ رہے ہیں، دال نے کہا دکھیوں کو دلاسا دینے والے آ رہے ہیں، دال نے کہا ذخیرہ لے کے ناد آ رہے ہیں، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہے ہیں، زا نے کہا زمین و آسمان کے پیکر آ رہے ہیں، سین نے کہا سنت کا طریقہ بتانے والے آ رہے ہیں، شین نے کہا چاہے قلب و سما آ رہے ہیں، صاد نے کہا صادق الامین آ رہے ہیں، ضاد نے کہا زامین جنت آ رہے ہیں، تو نے کہا طٰہٰ کی سیرت والے آ رہے ہیں، زا نے کہا ظلمتوں کو مٹانے والے آ رہے ہیں، این نے کہا عبادت کا طریقہ بتانے والے آ رہے ہیں، غین نے کہا غلاموں کو غلامی سے آزادی دلانے والے آ رہے ہیں، فا نے کہا فقر قوم و مکان آ رہے ہیں، قوم نے کہا خود کو عنایت کے پیکر آ رہے ہیں، لام نے کہا لطف و عنایت کے نمونے آ رہے ہیں، نون نے کہا نورانی تیرے والے آ رہے ہیں، وا نے کہا وجہ تخلیق کائنات آ رہے ہیں، ہا نے کہا ہادی سبل آ رہے ہیں، چھوٹی اور بڑی یا نے کہا یثرب و بطحا کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ بنانے والے محمد عربی آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بس ایک منٹ سبحان اللہ، میں 10 منٹ لا کے چپ کیتا، تسی ادھے سیکنڈ تے سبحان اللہ، تھوڑا جہا اچھی آ کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے سمجھ؟ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نبی دی تعریف وچ مصروف ہے، میرے نبی دی مدحت وچ مصروف ہے۔ شاعر کی کہندا ہے اے دل تیرا، سبحان اللہ۔ صرف 2 بندے، 4 بندے ہو رہی کہہ دیو سبحان۔ سبحان اللہ۔ اے دل تیرا وام بیل دے، سم عشق محمد دی پالیا کر، درود شریف دا بیلس ہے، اینو ایزی لون کرا لیا کر، وام بیکری دے نماز لگا لیا کر، نہیں ڈٹ
کر رہے ہیں کائنات دا ذرہ ذرہ میرے نبی دی مدحت میرے نبی دی شان بیان کرنے سے مضبوط ہے۔ حدیث پاک چاہتا ہے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، فرمایا جیڑا ایک مرتبہ اللہ دے نبی تے درود بھیجے گا اللہ پاک 10 مرتبہ اس تے رحمت بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ اور درود ہے کیا؟ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ صلاۃ کا مطلب ہے رحمت، تے کہنے کا مقصد ہے اللہ پاک فرماندے اور میرے بندیا تینوں پتہ کوئی نہیں میرا نبی کتنی شان والا ہے، بس تو اتنا ہی مینوں آکھ دے کہ یا اللہ تو اپنے نبی تے رحمت بھیج، تو اپنے نبی تے رحمت بھیج۔ اگر رحمت کا معنی لیا جاوے نبی دی تعریف، میں قرآن دی تفسیر دا حوالہ دے رہا معرف القرآن اور تفسیر ابن کثیر، ان دونوں تفسیروں اٹھا کے ویکھ۔ معرف القرآن دے اندر مفتی اعظم محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کی لکھ دینے فرمایا اے جس میں آیت نازل ہوئی جیڑی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجو، اے ایمان والو تم بھی بھیجو۔ ہن ایک ذات اللہ دی، ایک ذات فرشتیاں دی، ایک ذات انساناں دی، ہن اللہ کس طرح بھیج دے، فرشتے کس طرح بھیج دیں، انسان کس طرح بھیج دیں۔ آج چلیے حضور دی محفل، سبحان اللہ۔ چلیے نا حضور کو پوچھئے، اور میں جس لئے آیت نازل ہوئی ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسانو دسو اسی کس طرح درود و سلام پڑھیے؟ فرمایا اس طرح پڑھو جس لئے تسی اب تیار تے بیٹھتے ہو، ورسول آکھن تو بعد تسی پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تفسیر کے اندر لکھیا ہے فرمایا صلاۃ دے 3 معنی، ایک صلاۃ دا مطلب ہے رحمت، ایک صلاۃ دا معنی ہے دعا استغفار، ایک صلاۃ دا معنی ہے حمد و نعت۔ اگر اللہ پاک وال منسوب کریے اللہ پاک صلاۃ بھیج رہے ہیں، کیا مطلب؟ میرے نبی تے رحمت بھیج رہے ہیں۔ اگر فرشتیاں وال منسوب کریے تو فرشتے دعا استغفار کر رہے ہیں، کیا مطلب؟ جیڑے بندے اللہ دے نبی تے درود بھیج دیں فرشتے اینے سلے وچ انہاں بندیاں واسطے دعا کر دیں یا اللہ اینے گناہ معاف کر دے، اینے تیرے نبی تے درود بھیجے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا جس لئے بندیاں دا ٹائم آندے اس ویلے اس تو مراد کی ہے؟ فرمایا تسی میرے نبی نو نہیں جان دے، میرے نبی دی شان کتنی بلند ہے، بس تسی اتنا کر سکتے ہو میرے نبی دی تعریف، سبحان اللہ۔ میرے نبی دی تعریف کرو۔ بڑی عجیب گل کرن لگا، ٹائم بہت مختصر ہے۔ قرآن پاک کے اندر جتنے اعمال ہیں ہر عمل کے اندر اللہ شامل نہیں ہے۔ میں نقطے کی بات کر رہا ہوں، جذبات میں نہیں آنا۔ اللہ نے حکم فرمایا لیکن اللہ اس عمل کے اندر شامل نہیں ہے۔
مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، لیکن نماز ہم نے پڑھنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وآتوا الزکاۃ، زکات عطا کرو، لیکن زکات ہم نے دینی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں، صرف تمہارے اوپر نہیں، تم سے پہلے جو مسلمان گزر چکے ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ یہ اللہ نے حکم تو دیا ہے، لیکن اس عمل کے اندر اللہ شریک نہیں، یہ عمل ہم نے کرنا ہے۔ اللہ نے جہاد کے متعلق فرمایا جہاد ہم نے کرنا ہے۔ اللہ نے زکات کے متعلق فرمایا زکات ہم نے دینی ہے۔ اللہ نے نماز کے متعلق فرمایا نماز ہم نے پڑھنی ہے۔ اللہ نے جو احکام فرمائے ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں۔ ایک درود شریف ایسا عمل ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں مسلمانوں صرف تم نے نہیں کرنا، میں بھی کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، صرف تم نے نہیں کرنا، میں بھی کر رہا ہوں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی بھیجو، تم بھی بھیجو۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے۔ قرآن پاک کو اگر دیکھا جائے، پورے قرآن کے نچوڑ کو دیکھا جائے، میرے نبی کی تعریف میں میرے نبی کے دانتوں کا ذکر آیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یاسین، میرے نبی کی زلفوں کا ذکر آیا۔ اللہ فرماتے ہیں واللیل اذا سجا، میرے نبی کے چہرے کا ذکر آیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والضحیٰ، میرے نبی کے شہر کا ذکر آیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، میرے نبی کی کوثر کا ذکر آیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، میرے نبی کے سینے کا ذکر آیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، میرے نبی کی ختم نبوت کا ذکر آیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے نبی کی معراج کا ذکر آیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میرے نبی کا نام آیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، ابو بکر کا ذکر آیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والذین معہ، عمر فاروق کا ذکر آیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اشداء علی الکفار، عثمان علی کا ذکر آیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں رحماء بینہم، حضرت علی کا ذکر آیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا، اور میرے نبی کی ازواج کا ذکر آیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اور میرے نبی کے آل بیت کا ذکر آیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت مرتے وقت ہم سب کو کلمہ ایمان نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا